کبھی کبھی دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو صرف ایک چھوٹا سا دل شکست دیتا ہے، وہ دل جو صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جی ایس مغل اسلامک سے۔ یہ کہانی ہے ایک کمزور قوم کی، ایک بہادر نوجوان کی، اور اس یقین کی جو پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ حضرت طالوت اور جالوت کا واقعہ۔ بنی اسرائیل ایک وقت میں بہت کمزور اور ذلیل ہو گئے تھے۔ ان کے درمیان نہ کوئی مضبوط بادشاہ تھا، نہ کوئی اچھی فوج۔ دشمن ہر طرف سے انہیں دبائے رکھتا تھا۔ ایسے وقت میں کچھ نیک لوگ اپنے نبی کے پاس آئے اور کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے جو ہمیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے لے چلے۔ نبی نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا تو تم لوگ لڑائی سے پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ وہ بولے، ہم اللہ کے راستے میں لڑائی کیوں نہ لڑیں گے، جب کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہماری اولاد قید کر لی گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادشاہ مقرر فرمایا جس کا نام طالوت تھا۔ جب لوگوں نے سنا کہ طالوت ان کا بادشاہ ہے تو اکثر نے انکار کیا، کہنے لگے، یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس نہ مال و دولت ہے اور نہ یہ کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ نبی نے فرمایا، اللہ نے اسے تم پر فضیلت بخشی ہے، اللہ نے اسے علم بھی دیا ہے اور جسمانی طاقت بھی۔ بادشاہت اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ طالوت نے جب اپنی فوج تیار کی تو وہ بہت بڑی تعداد میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا۔ ایک ندی کے قریب پہنچ کر طالوت نے اعلان کیا، اللہ تمہیں ایک ندی کے ذریعے آزماتا ہے، جو اس میں سے پی لے گا وہ میرا ساتھی نہیں، اور جو محض ایک چلو لے گا وہ میرا ساتھی ہے۔ بیشتر لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا اور پیچھے رہ گئے۔ صرف چند مخلص اور صابر لوگ ہی طالوت کے ساتھ آگے بڑھے۔ آخر کار طالوت اپنی مختصر فوج کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچے۔ ان کے سامنے ایک زبردست اور طاقتور دشمن تھا جس کا نام جالوت تھا۔ وہ ایک دیو ہیکل سپاہی تھا۔ اس کے جسم پر لوہے کا زرہ تھا، ہاتھ میں بڑی تلوار اور ڈھال۔ اس کے سامنے آ کر سب کے دل کانپ جاتے۔ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ ڈر گئے اور کہنے لگے، آج ہم جالوت اور اس کی فوج کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ وہ تو ہم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ لیکن اہل ایمان نے کہا، کتنی ہی چھوٹی فوجیں اللہ کے حکم سے بڑی فوجوں پر غالب آ گئیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی وقت ایک نوجوان آگے بڑھا، اس کا نام تھا حضرت داؤد علیہ السلام۔ وہ ابھی جوان تھے مگر ان کے دل میں ایمان اور اللہ پر مکمل بھروسہ تھا۔ انہوں نے طالوت سے کہا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں جالوت کا مقابلہ کروں۔ طالوت نے کہا، تم تو ابھی جوان ہو اور جالوت ایک ماہر اور تجربہ کار سپاہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، میں اپنی بکریوں کی حفاظت کرتے ہوئے شیر اور بھیڑیے سے لڑ چکا ہوں۔ جس اللہ نے اس وقت میری مدد کی تھی وہی آج میری مدد کرے گا۔ طالوت نے اجازت دے دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس نہ کوئی بڑی تلوار تھی نہ ڈھال، ان کے پاس صرف ایک گلیل اور چند کنکریاں تھیں۔ جب وہ جالوت کے سامنے پہنچے تو جالوت ان پر ہنسا اور بولا، کیا تم میرے مقابلے کے لیے ایک بچہ لے آئے ہو؟ لیکن داؤد علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر گلیل چلائی۔ ایک کنکری سیدھی جا کر جالوت کے ماتھے پر لگی۔ وہ دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ جالوت کے گرتے ہی دشمن کی فوج کے دل ٹوٹ گئے اور وہ سب میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح چھوٹی سی فوج کو
بڑی فوج پر فتح عطا کی، اور پھر اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی۔ اللہ کی مدد کے لیے مال و دولت یا بڑی فوج ضروری نہیں، بلکہ ایمان اور یقین سب سے بڑی طاقت ہے۔ صبر اور بھروسہ انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ ایک مخلص دل اور اللہ پر توکل دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو شکست دے سکتا ہے۔ یہی سبق ہے اس کہانی کا کہ ایمان اور صبر انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں دنیا کی سب سے بڑی فوجیں بھی نہیں پہنچ سکتیں۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہ روشنی دوسروں کے دلوں تک بھی پہنچے۔ شکریہ۔